اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول۔ کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ بھلائی کرنے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن تو سب بھائی بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا یہ قول نقل کرتے ہوئے فرمایا اور میں تمہاری بھلائی کرتا ہوں، اور ہود علیہ السلام کا قول نقل فرمایا اور میں تمہارے لیے بھلا چاہنے والا اور امانت دار ہوں۔ حضرت ابو رقیہ تمیم بن اوس داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین بھلائی کرنے کا نام ہے۔ ہم نے پوچھا کس کی بھلائی؟ آپ نے فرمایا اللہ کی، اس کی کتاب کی، اس کے رسول کی، مسلمانوں کے شاسکوں کی اور عام مسلمانوں کی۔ مسلم شریف۔ فائدہ: اس میں بھلائی کی عظمت و فضیلت اور اس کا کرنے کا بیان ہے۔ اللہ کی بھلائی کا مطلب ہے اس پر صحیح طور پر ایمان رکھا جائے اور اس کی عبادت نیک نیتی کے ساتھ کی جائے۔ کتاب اللہ کی بھلائی اس کی تصدیق، تلاوت کا اہتمام، اس میں رد و بدل سے بچنا اور اس کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ رسول کی بھلائی یہ ہے کہ اس کی رسالت کی تصدیق، اس کے حکم کی اطاعت اور اس کی سنتوں کی پابندی کی جائے۔ مسلمان حکمران کی بھلائی کا مطلب یہ ہے حق میں ان کی مدد، بھلے کاموں میں ان کی فرما برداری، سیدھے راستے سے ہٹیں تو انہیں بھلائی کا حکم دیا جائے اور ان کے خلاف ودروح اور بغاوت سے بچا جائے، یا یہ کہ ان سے کھلے کفر کا اظہار ہو۔ اور عام مسلمانوں کی بھلائی یہ ہے کہ ان کی دنیا اور آخرت کی اصلاح کے لیے ان کی صحیح رہنمائی کی جائے، انہیں نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے قائم کرنے، زکوٰۃ کے ادا کرنے اور ہر مسلمان کے ساتھ بھلائی کرنے پر بیعت کی۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: اس سے بھی آپسی بھلائی کی عظمت واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز و زکوٰۃ میں جیسے اہم فرائض کی طرح صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسرے کی بھلائی کرنے کی بیعت لیتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا، جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیز نہ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ: یہ حدیث بھی مسلمانوں کی آپسی بھلائی کی عظمت اور اس کی ترغیب کے بیان میں ہے۔ اگر مسلمان اس حدیث پر عمل کریں تو مسلمان سماج میں جو لوٹ کھسوٹ، رشوت، بے ایمانی، جھوٹ، فریب اور جعلسازی وغیرہ بیماریاں عام ہیں، فوراً ختم ہو جائیں۔ مسلمانوں کو تو ان کے دین نے بڑے سنہرے اصول بتلائے ہیں، لیکن بدقسمتی سے مسلمان ان سب سے غافل ہیں اور یوں ذلت اور انیتکتا کی اتھاہ گہرائیوں میں گرے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔